رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ ہوا، ٹیلی فونک رابطے میں انہوں نے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اس بات پر زور دیا ہے۔ یورپ سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں سیز فائر کے لیے؟ دیکھیں، جو دو باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں جب یورپی فارم منسٹرز تھے وہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے G7 میں اور جو یورپی ممالک ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو اگر ہم طے کر لیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا تو پھر یہ حملے بند ہونی چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے، ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہونی چاہیے، اور یہ جو خط ہے رجیم چینج کرنے کا وہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک بات طے ہے کہ جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی اور یورپ کے کچھ ممالک کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اگر مذاکرات کی میز پر نہیں مانتا کہ اس کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پہ ختم ہو تو اس کو پھر بزور طاقت تباہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بالکل اس کے اوپر ان کی کنسنسس ہے، ہم جو بھی بات کرتے رہیں۔ دوسری بات جو ہے جس کے اوپر کے اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ موجودہ جو ریاستی نظام ہے وہاں پہ قائم رہنا چاہیے یا اس کے متبادل کوئی لانا چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے حکومتیں تبدیل کرتے ہیں جس طرح لیبیا، عراق، شام اور جگہوں پہ ہوا، افغانستان، تو پھر وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ OIC کی میٹنگ انتہائی اہم ہے، ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم بات تو کرنی چاہیے، اکٹھا تو ملنا چاہیے، اور انفرادی طور پر جتنا اثر سعودی عرب کا ہے، قطر کا ہے، UAE کا ہے اور ترکی کا ہے، مصر کا ہے، اردن کا ہے، کسی اور ملک کا نہیں ہے، ان کی بات وہ بھی نہیں مان رہے۔ تو آپ کو لگتا ہے OIC کا پریشر کارگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ بالکل یہ جو ہے نا، ہم سینیکل ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ایک اتحاد دکھائی ہے، یگانگت دکھائی ہے، اور ہم بستگی دکھائی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایران کو بھی میسج گیا ہے، ایران کے لوگوں کو بھی گیا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی گیا ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی گیا ہے، لیکن ہر چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں کہ جو عملی حکمت عملی ہے اس کے اپنے محرکات ہیں، اس میں ہم کتنا کچھ ظلم اور تشدد کو بند کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا اثر آگے چل کے ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ انفرادی طور پر سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، امن اور امان ہو، لیکن اس وقت اصل مسئلہ ہے کہ واشنگٹن میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مزاج، اس کے نظریات، اس کی سیاست اور اس کا امریکی مفادات کا تعین، یہ تمام چیزیں آڑے آ رہے ہیں۔ تو واشنگٹن کو کب ریئلائز ہوگا اور اس کو کس حد تک پریشرائز کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں PTI کا جو موقف بدلا ہے، تحریک سے پیچھے ہٹی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات موجودہ حالات ہیں، پاکستان کے علاقائی حالات ہیں، اور آگے محرم آ رہا ہے، اس میں کون سی تاریخ چلی ہے پاکستان کی تاریخ میں، پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس وقت نظام ہے وہ نہیں ہے جن کی کہ کسی کو توقع ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان نہیں بلکہ پورا انٹرویو آیا ہے، اور اس پر بھی کافی تبصرے ہو رہے ہیں، اس کو بھی ذہن رکھیں، اس کی اپنی ایک ضروریات ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو تضاد ہے وہ اتحادی جماعتوں کا نہیں ہے، وہ تو تحریک انصاف کا ہے، اور اس تضاد کے بارے میں انہوں نے ابھی تک اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، موقف تبدیل نہیں ہوا، لیکن جو عملی سیاست ہے یا حکمت عملی ہے یا اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹکس ہیں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اگر وہ نہیں آئے گی تو آپ حالات کے مطابق آگے چل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی 3 وجوہات ہیں جو میں نے بتا دی ہیں کہ ابھی گرمی بھی ہے، محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے
غزہ میں اور خصوص طور پہ ایران ٹھیک کے ہے، تو ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ اس وقت سیزن ملک ہی کے نہیں اندر ہے احتجاج کا، موڈ بھی ایسا تو ہے اس سیزن کہ میں ایک تو کم از یکجہتی کم ہونی احتجاج چاہیے. ہوتے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھے.